پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اعجاز, اسٹیٹ ٹو یو. سوئفٹ اینڈ ڈیڈلی آپریشنز, ٹروپس جب آپ موبلائز کرتے ہیں, ڈپلوائے کر دیتے ہیں, اس کے بعد ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. عجیب سی بات ہے کہ پالیسی کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, کیونکہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایلیمنٹ آف سرپرائز برقرار رکھنا ہے. جس جگہ پر اتنے عرصے سے ٹروپس ڈپلوائے ہوں وہاں پر ایلیمنٹ آف سرپرائز کیا. بٹ ٹاک اباؤٹ کہ یہ ٹروپس جو وہاں پر موجود ہیں, نہ آپریشن کر کے ہم نے کیا کھویا, کیا پایا؟ دیکھیں, اس میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ وہاں پہ یہ کہنا کہ آپریشنز نہیں ہوئے یہ غلط ہے. وہاں پہ مختلف قسم کے سنیپ ایکشنز بھی ہوتے رہے ہیں, وہاں پہ کوآرڈینیٹ سرچ آپریشنز بھی ہوتے رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ایک سسٹینڈ جو ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ٹیریٹری جو ہے اس کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے آتے ہیں, وہ وہاں پہ ابھی تک نہیں ہوا. جہاں تک تعلق ہے کہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ کیا ہے, ڈپلائمنٹ جو ہے کچھ اسٹریٹجک ایریاز میں بھی تھی جو ٹاؤنز میں ہیں, میران شاہ وغیرہ ہو گیا, رزمک ہو گیا, یہ میر علی شیر علی کی طرف, اور لیکن بہت ساری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ آپ کی بارڈر کے اوپر بھی ہے, تو جہاں پہ آپ کی پوسٹ وغیرہ ہیں, اور ان کی مختلف نوعیت کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں, جس میں یہ لیکن اعجاز قطع کلامی, ابھی جو سلیم نے بات کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں پیس ٹائم کیجویلٹیز جو ہیں, وہ اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ وزیرستان کے اندر بھی یہ ہوا تھا, اور نارتھ وزیرستان کے اندر یہ مختلف, میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس جنگ کی نوعیت کو بھی آپ دیکھیں نا, یہ جنگ کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ یو ڈونٹ ہیو دا فرنٹ اینڈ ریئر آف این اینیمی. یہاں پہ جو دشمن ہے وہ آپ کے اپنے علاقوں کے اندر ہے, وہ ٹائٹلی کپلڈ ہے ود دا لوکل پاپولیشن, وہ آپ ہی کے ٹیرین کو استعمال کر رہا ہے, اس کے لوکل جو ہے نا کنشپ بانڈز ہیں, اور اس کو انٹیریئر لائنز. an army has a front and a rear. دیکھیں دشمن کا فرنٹ اور ریئر تو نہیں ہے, an army has a front and a rear and the army has sides. Absolutely, which is where in this kind of war the asymmetric advantage lies with the adversary. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس وقت جو بحث ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ میرے خیال میں نارتھ وزیرستان میں کسی نہ کسی موقع کے اوپر آپریشن جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس آپریشن کی نوعیت کیا ہوگی, کیا وہ یوز آف فورس جو ہے will you be able to translate it into utility of force, کیونکہ یوز آف فورس جو ہے in and of itself it means nothing, it has to add value to something. اب اگر آپ نے کیا جا کے وہ کرنا ہے آپریشن پورا جس طرح کہ آپ نے جنوبی وزیرستان میں کیا یا مالاکنڈ میں کیا, یا کہ آپ نے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے, وہاں پہ آپ کے پاس ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس بھی ہیں جو آپ پہ حملہ کر رہے ہیں, وہاں پہ حافظ گل بہادر کے ایلیمنٹس بھی ہیں جو آپ پہ حملہ نہیں کرتے. کبھی کبھی جب گڑبڑ ہوتی ہے تو انہوں نے بھی حملے کیے ہیں, بٹ مور اور لیس وہ ایک جو ہے نا پیس کا وہ سچویشن ہے. وہاں پہ حقانی کے بندے بھی ہیں, اس کے علاوہ وہاں پہ القاعدہ کے فورن فائٹرز بھی ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, whether this is going to be a sweeping operation. اتنی دیر میں میرے خیال میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں, لیکن جتنی دیر میں ڈپلائمنٹ وہاں پہ رہی ہے, میرا یہ خیال تھا کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جانی چاہیے تھیں, ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے تھا, آپریشن کی نوعیت ڈیفائن ہو جانی چاہیے تھی, ریسورسز جو لائن اپ ہو جانے چاہیے تھے, اور ذرا میں بلال صوفی صاحب کو لے آؤں, لیگل معاملات بھی طے ہو جانے چاہیے تھے. ذرا جو آپریشن کی نوعیت ہے صوفی صاحب, اس کے مطابق لا اپلائی ہوگا, یا نوعیت جو بھی ہو, جس نے بھی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی اس کے خلاف کسی قسم کا بھی آپریشن ہو سکتا ہے. نوعیت اور قانونی پہلو پر ذرا بات کیجیے. جی دیکھیے, جو اس کا قانونی پہلو ہے وہ قانون کے حوالے سے تو بڑا سمپل ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5 ہے جو کہتا ہے کہ ریاست, ہر شخص جو پاکستان کے اندر ہے اس نے اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کو لائلٹی گارنٹی کرنی ہے. اور اسی طرح آرٹیکل 256 ہے جو کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمیز پاکستان کی سرحدوں کے اندر پروہیبٹڈ ہیں, اور جو یہ آرمی ریز کرے گا اس کو 5 سال سزا ہوگی اور ممانعت ہے اس کی. سو بیسیکلی قانون کی نظر میں یہ کیس آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی انفورسمنٹ کا کیس ہے کہ آپ نے اپنے ہی ٹیریٹریز کے اندر اپنے قوانین کو اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرنا ہے, اس کو انفورس کروانا ہے. یہ انفورسمنٹ آپ سیاسی حوالے سے بھی کروا سکتے ہیں اگر اس کی پاسبلٹی ہے, ورنہ حکومت کو عسکری قوت کو استعمال کرنا پڑے گا جو آرٹیکل 245 کے نیچے کی جاتی ہے. وہ تو ہوگا نا ریزن. اب جس قانون نے یہ تعین کرنا ہے کہ فورس آپ نے کتنی استعمال کرنی ہے, جس طرح میں نے پہلے مثال دی تھی, پولیس جب جو ریڈ کرتی ہے اس کے اندر اب وہ F-16 تو نہیں استعمال کرتی, بٹ یہ کیا چیز ریگولیٹ کرے گی کہ یہاں پر کتنی فورس ایکسرسائز ہونی؟ جی, فورس کے استعمال کے بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کا اطلاق کسی بھی انٹرنل کاؤنٹر انسرجنسی پر بھی ہوتا ہے. جہاں بھی طاقت کا استعمال کیا جائے گا
تو ان بین الاقوامی اسٹینڈرڈس کا جو یونائٹڈ نیشنز نے طے کیے ہیں فورس کے پروپورشنیٹ استعمال کے کچھ یہ پرنسپل انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں لکھے ہوئے ہیں اور اس میں ویریس لیولز ہیں کانفلکٹ کے. کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہے, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے, لا انفورسمنٹ آپریشن ہے اور اسی طرح پراپر نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے اور انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ. یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جی اس کی کیٹیگری کے بارے میں دو آراء ہیں. باہر کی دنیا کا موقف یہ ہے کہ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے. منسٹری آف فارن افیئرز کی اسٹینڈرڈ پوزیشن یہ ہے کہ نہیں, یہ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ نہیں ہے بلکہ یہ بیسیکلی کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے. بیکاز اگر یہ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کی کیٹیگری میں آئے گا تو اس کی لیگل امپلیکیشنز کچھ اور بڑھ جاتی ہیں. اسٹے وتھ می آن دس پوائنٹ. ہمارے ساتھ رکیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں, اسماعیل کے پاس جائیں گے. آپریشن ہو بھی نہیں سکتا, معاملات ایسے چل بھی نہیں سکتے, درمیانہ راستہ سلیم صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا. ذرا اسماعیل سے بھی اسسمنٹ لیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ درمیانہ راستہ پھر رہ کیا گیا, جوں کا توں یہ معاملہ چلے گا یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے ٹیونڈ.